الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ایک روش کا شکوہ کیا تھا کہ لوگوں کی ایک بری روش، بری عادت، خصلت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی آدمی اپنے منصب سے معذور ہو جاتا ہے یا کوئی اور پریشانی لائق ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب میں دعاؤں کو، ان کی دعاؤں کو سن کے قبول کر کے میں وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں، تنگ دستی ہو تو اس کو میں وسعت میں بدل لیتا ہوں، مالی خوشحالی میں بدل لیتا ہوں. اگر منصب سے محروم ہو گئے تھے دوبارہ منصب پہ فائز کر دیتا ہوں، بیماری تھی بیماری دور کر دیتا ہوں. تو پھر تو انسان کو چاہیے کہ میرا شکر گزار بن کے میرے احکامات پہ من و عن مکمل عمل پیرا ہو جائے. دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم اس کے کتنے فرمانبردار بن جاتے ہیں. الانسان و عبد الاحسان، یہ مقول عربی میں مشہور ہے کہ انسان یہ احسان کا بندہ ہے. اس کے ساتھ جب کوئی احسان کرتا ہے تو یہ اس کا ہو کہ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھا رہے یہاں پہ کہ جب دنیا میں میری مخلوق کے ساتھ تیرا یہ رویہ ہے، تیرے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر میرے احسانات کا بدلہ پھر میری نافرمانی کی صورت میں، بغاوت کی صورت میں، مجھے ناراض کرنے کی صورت میں کیوں لیتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا میں وہ پریشانی دور کرتا. مالی تنگ دستی تھی، میں نے وسعت دے دی، اور اس طرح منصب سے معروف ہو گئے تھے، میرے منصب دوبارہ نصیب کیا. بیماری تھی، میں نے دور کر دی. کسی کو شادی کی ضرورت تھی، میں نے اس کے اسباب پیدا کیے، وسائل پیدا کیے، شادی ہو گئی. کوئی بیٹا مانگ رہا تھا، میں نے بیٹا دے دیا، اور بیٹے پر مسرور خوشی کے اسباب بھی میں نے دے دیے. تو اب خوشی کے وقت پھر مجھے کیوں بلا دیتے ہو؟ میرے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ نے شکوہ بیان کیا. اللہ اکبر، کہ جب حقیقی مصیبت آتی ہے اس وقت تم مجھے پکارتے ہو، پھر سب کو بھول جاتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو، مجھے پکارتے ہو. لیکن جب میں وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں تو ایک تو اس کی دوری کو دور کرنے کو غیروں کی طرف منسوخ کرتے ہو،
اور پھر مختلف جگہوں میں پہنچ جاتے ہو نذرانے پیش کرنے کے لیے. چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے نام کے نذرانے پیش کرتے. جہاں میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتے، میرے مکمل مطیع فرمان بردار بن جاتے، شکرانے کے نوافل ادا کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. میری نعمت کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور میرے بجائے میری مخلوق کی طرف منسوب کر کے جا کے ان کے نذرانے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے شکریہ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک نے فرمایا یہ بغاوت ہے، یہ بغاوت ہے. میرے احکامات کو ٹالنا، ان پہ عمل نہ کرنا، یہ بغاوت ہے. اور یاد رکھنا بغاوت کا نقصان تمہیں خود ہوگا، میرا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا. سارے انسان اگر اللہ کے باغی بن جائے تو اس کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور سارے فرمان بردار ہو جائے تو اس سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. خود اطاعت کرنے والوں کا اپنا فائدہ، بغاوت کرنے والوں کا اپنا نقصان ہے. جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سب کو جنت میں ڈالوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن میں اپنی رحیمیت کریمیت کی وجہ سے بندے کے فائدے کو دیکھ کے اسے سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ ہے. اس چند روزہ فائدے کی وجہ سے، چند روزہ سامان کی وجہ سے، چند روزہ زیب و زینت کی وجہ سے، چند روزہ مزے کی وجہ سے اپنے رب کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اپنی آخرت دائمی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں؟ آخر آنا تمہارا میری طرف ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پھر میری طرف لوٹ کے آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا وہ کام جو تم کرتے تھے، سارے کے سارے میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اب اعمال کو پڑھ میرے بندے، انسان پڑھ. اب اگر اس میں کوئی اچھائی ہے میرا شکر ادا کر، توفیق میں نے دی تھی، اور اگر اس میں برائی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کر. میں نے تجھے سمجھانے کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی. یہ تو کل آیات کی کارگزاری تھی. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری، آسان الفاظ میں ناپائیداری، چند روزہ ہونا، اور دوسری چیز جو ذکر فرمائی وہ انسانی غفلت، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جس کو اللہ آسمان سے اتار لے اور پھر اس بارش کی وجہ سے زمین سے فصلیں، پھل اور سبزیاں یہ خوب اگ جائیں، زمین ہری بھری ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ اگ جائیں کہ فصلیں بھی بڑی گھنی، باغات بھی جو ان کی شاخیں نکل کے، پھیل کے، پھول کے، باغات بھی بڑے گھنے اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ فصل بھی پکنے کے قریب ہو جاتی ہے اور پھل بھی پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب باغات والے پھلوں کی خوشبو کو دیکھے، پکنے کے وقت کو دیکھے، اور پھر پھلوں کو دیکھے، ایسے سبزیوں والے سبزیوں کو دیکھے، اناج والے اناج کو دیکھے خوش ہو رہے تھے کہ بس اب فصل پکنے کو تیار ہے، اب پھل جو پک چکے ہیں، چند روز بعد ہم اس کو کاٹنے والے ہیں اور اس کی فصل، غلہ، پھل یہ حاصل کرنے والے ہیں.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو فصل کے اوپر کوئی چیز کوئی آفت نہیں آ سکتی، بس فصل کے کاٹنے پہ ہم قادر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم رات ہی رات اس پہ افتاد بھیج دیتے ہیں، چنانچہ وہ درختوں کا پھل وہ بھی اجڑ جاتا ہے، فصلیں جو ہے ملیامیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی غلہ اور غلے کی سٹیں وہ ملیامیٹ ہو جاتی ہیں، اور صبح جب انسان دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اس کی وہ کوڑے اور کوڑے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اور جیسے جو ہے وہ جس وقت غلے کو کسان لوگ کاٹ کے اور بھوسے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، ایسے ہی جو بھوسے کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، نہ غلہ نہ پھل نہ فصلیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جیسے 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 وہ وقت تھوڑا سا عارضی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ ایک تو اختصار میں، ناپائیداری میں، بے ثباتی میں اللہ نے مثال دی، اور دوسرا جیسے وہ امید کا وقت ہوتا ہے کہ اب دیکھیں فصلیں عروج پہ، پھل عروج پہ، غلہ عروج پہ، پکنے کا وقت ہے، ثمرہ ملنے کا وقت ہے، اللہ اچانک اس پہ مصیبت بھیج دیتا ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ انسان کی مثال، یہ چھوٹا سا دنیا میں آ جاتا ہے، چھوٹا سا، اس وقت کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتدریج آہستہ آہستہ جوان کر دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یہ ہنرمند بن جاتا ہے، یہ اعلیٰ منصب پہ لگ جاتا ہے، اور اب گھر والے خوش ہو رہتے ہیں کہ اب ہماری جو ہے وہ خوشحالی آنے والی ہے، دن ہمارے بدلنے والے ہیں۔ اچانک اس کی موت آ جاتی ہے، تو سارا بنایا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے غم کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ دنیاوی زندگی ہے۔ انسان یہاں جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں اور میں بڑا ہنرمند ہوں، میں کمانے والا ہوں، میں اچھا کھانے والا ہوں، کمانے والا ہوں، میں بڑے منصب پہ ہوں، لیکن اچانک وہ موت آ جاتی ہے۔ یہ تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، اور اسی حالت میں یہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ محشر کے میدان میں یہ اس پہ بڑا افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے جوانی دی تھی، میں چاہتا اس جوانی میں آخرت کے لیے بڑا کچھ کر سکتا تھا، رب کو راضی کر سکتا تھا، میں عبادت کر سکتا تھا، میں درجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی جوانی کے دھوکے میں آ کے میں نے دنیاوی عیش و عشرت کو سب کچھ سمجھا، اور دنیاوی عیش و عشرت کو حاصل کرنے میں وقت کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، اور آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، میں غافل رہا، اب یہاں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہاں کا خسارہ تو دائمی ہوگا، وہاں کا نقصان تو دائمی ہوگا۔ اس آدمی کو پھر کتنا افسوس ہوگا؟ دنیا کے معمولی عارضی نقصان پہ کسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا، تو وہاں کے دائمی نقصان پہ کتنا افسوس ہوگا۔ جیسے وہ 29 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں غالباً باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ صبح سویرے جائیں گے تاکہ کوئی غریب مسکین جو ہے نا ہمارے قریب نہ آئے، اس کو دینا نہ پڑ جائے۔ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر غریب برے لگتے ہیں، حالانکہ غریبوں کی وجہ سے اللہ دے رہا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں انتم ترزقون بضعفائکم، انتم ترزقون، تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا تھا، لڑ رہا تھا، بڑا میں نے تجھے کھلایا پلایا، تو کچھ کرتا نہیں، آئندہ اپنا کام کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھئی اسی کی وجہ سے اور اس کے بچوں کی وجہ سے تجھے بھی مل رہا ہے، تجھے بھی رزق مل رہا ہے۔ تو یہ جو غریب ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ دیتا ہے، اور جس معاشرے میں، جس علاقے میں غریبوں پہ خرچ کرنے کا رواج ہو، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک ان کو خوشحال رکھتا ہے، امن سکون والا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عزت والا رکھتا ہے، اور ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ ہے اللہ۔ دیکھیں اب، انما مثل الحیات دنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلنا من السماء، جس کو ہم نے اتارا ہوا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، بس اس کی وجہ سے مل جاتے ہیں زمین کے نباتات، زمین کی سبزیاں اور زمین کے پھل، مما یأکل الناس والانعام، ان چیزوں میں سے جس کو انسان کھاتے ہیں اور چوپائے کھاتے ہیں۔ ظاہر اناج کو ہم کھا لیتے ہیں، اس کے دانے ہم کھا لیتے ہیں، دانے تو اس کا بھوسا اور اس کی گھاس جو ہے وہ جانوروں کا کام آ جاتا ہے۔ تو جس سال فصلیں جو ہے وہ خوب ہوں، اناج خوب ہوں، لوگ خوش ہو رہتے ہیں، ہمارا بھی سال جو ہے وہ کیا ہے، اس سال ہمارے بھی مزے ہیں، جانوروں کے بھی۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی زینت کو، اپنی زینت، خوب ہریالی آ جاتی ہے، سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، وزینت، زمین اپنی رونق پکڑ لیتی ہے، اور وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے وہ، وظن اہلھا، اور گمان کر لیتے ہیں اس زمین کے مالک، اس زمین والے لوگ، انہم قادرون علیہا، یہ کہ وہ قادر ہیں زمین پہ، زمین کی فصلوں پہ، اناج پہ، پھل پہ قادر ہیں، ابھی تو پکنے کو ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا، تو اچانک آ جاتا ہے ہمارا حکم رات کے وقت۔ کون سا حکم؟ عذاب والا، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت۔ لیکن رات سونے کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، انسان جو ہے نا بے خبری میں سو رہا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوگا، تو سونے کا وہی سو رہا ہوتا ہے بے خبری میں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یا دن کے بعد کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں، اور اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ورنہ اور پھر اللہ کے عذاب کیا ہے، اللہ کے عذاب جہاں سیلاب ہے، طوفان ہے، باد و باراں ہے، وہاں زلزلہ بھی ہے۔ زلزلے کو حدیث میں قیامت کہا گیا ہے کہ زلزلہ قیامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا جو جھٹکا ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں زلزلہ فرمایا۔ کہ تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا زلزلہ کتنا شدید ہوگا، وہ جھٹکا بھی اس کو بھی اللہ نے زلزلہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ زلزلہ قیامت ہے۔ حالانکہ بہت سارے علاقوں میں زلزلے آئے، تباہی مچائی، شیر اللہ نے ملیا میٹ کر دی۔ جاپان کا زلزلہ جس میں 3 لاکھ آدمی جو ہے وہ مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ ایسے ہی 1935 میں کوئٹہ کا زلزلہ، اس نے کتنی تباہی مچائی تھی، 25,000 تو لوگ مرے تھے، اور جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ آدمی متاثر ہوئے تھے۔ ایسے ایک اور شہر، وہاں 12,000 کی بستی تھی، پوری کی پوری ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اور جاپان میں 1,000 میل تک زمین میں دراڑیں پڑ گئی تھی، اللہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زلزلہ اور مختلف عذاب دکھاتا ہے، یہ تنبیہ کے لیے، اور لوگوں کی تنبیہ کے لیے کہ تم سنبھل جاؤ، نہیں تو اس علاقے کو جیسے ملیامیٹ کر دیا، تمہیں بھی میں ملیامیٹ کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، یہ دکھانے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے آج کل ہم اس قدر غافل ہو چکے، ہم ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم۔ فجعلناها، پس کر دیا ہم نے ان فصلوں کو اور اس اناج کو، باغات کو، حصیداً، کٹا ہوا ڈھیر،
کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ فصلیں، وہ باغات کل وہاں جو ہے وہ تھے ہی نہیں، نہ فصلیں تھی نہ باغات تھے، ایسے ہی کوڑا وہ کوڑا پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں آگے کتنے پیار والی بات، کذالک نفصل الآیات، یہ بات ماں کہہ سکتی ہے بڑے پیار سے ماں کہہ سکتی ہے، کذالک نفصل الآیات۔ اسی طرح ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اپنی قدرت کی، طاقت کی، بغاوت کے انجام کی ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے واسطے جو غور فکر سے کام لیں، غور فکر سے کہ بھئی اللہ کی بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے، ہم اگر بغاوت کریں گے تو پھر ہمارا انجام بھی سے مختلف نہیں ہوگا، لہذا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اے اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سلامتی کا گھر فرمایا کہ میں ایمان کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، شیطان اور نفس اور برا ماحول تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم اس کی طرف تو جاتے ہو، مجھ رحمان کی طرف نہیں آتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبل السلام کا لفظ ذکر کیا ہے، سلامتی کے راستے۔ تو سلامتی کے راستے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، نیک اعمال۔ سلام جنت ہے، سلام جنت ہے، جنت کے ایک ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، کیونکہ یہ سلامتی کی جگہ ہے، وہاں بیماری سے سلامتی، وہاں عذاب سے سلامتی، وہاں ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے سلامتی، بھوک سے سلامتی، پیاس سے سلامتی، اور ہر کدورت سے سلامتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کو جب خط بھیجا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عربی کی طرف سے قیصر روم کی طرف، اس کے بعد یہی لکھا تھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی پالو گے، سلامتی پالو گے، بچ جاؤ گے دنیا آخرت دونوں میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کیونکہ اسلام تو وہ پروگرام پیش کر رہا ہے جس کو کوئی سینے سے لگا کہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو دنیا آخرت دونوں میں سلامتی والا بن جاتا ہے وہ۔ اے اللہ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اس کو۔ ویسے قرآن تو رہنمائی سب کی کر رہے ہیں، رہنمائی سب کی کر رہے ہیں، سیدھا راستہ سب کو دکھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ہدایت نصیب اسی کو ہوگی جس میں طلب ہوگی، جو اس کو تلاش کرے گا، جو چاہے گا مجھے ہدایت مل جائے۔ آگے اللہ تبارک نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى، یہ نیکی کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا ہے، نیکی کا، ایمان کا اور نیکی کا، نیک اعمال کا انجام وہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے واسطے کیا ہے؟ الحسنى، حسنہ ہے، حسنہ کا لفظی معنی ہے خوبی، یہاں مراد ہے جنت، مفسرین نے لکھا ہے حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جو ایمان کے بعد کامل ایمان کا تقاضا نیک اعمال کرے، اعمال بھی رب کی مرضی والے ہوں، کامل ایمان کے مطابق ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ایک جنت دے گا، اور دوسرا وزیادہ زائد انعام بھی دے گا، زائد جنت پہ اضافی انعام بھی دے گا۔ وہ اضافی انعام کیا ہے؟ جیسے غالباً بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زائد انعام اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کے دیدار میں اتنا چسکا ہوگا، اتنا مزہ ہوگا، اتنا مزہ ہوگا، جو مزہ اللہ کے دیدار میں ہوگا نہ جنت میں ہوگا، نہ جنت کی اور نعمتوں میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو اور کیا دوں تمہیں؟ وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں کیا چاہیے، اور کیا دیں گے؟ آپ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا دیا، آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا،
جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ساری امتوں میں سے چہروں کی روشنی سے چہروں کے نور سے اور اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا کہ یہ کیا ہے، میرے امتی ہیں۔ تو وہ کہیں گے آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنایا، ہمیں جنت میں پہنچایا، جہنم سے بچایا، ہر نعمت دی ہمیں، حوریں دی اور باغات دیے، محلات دیے، اور کیا رہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو حجاب اٹھائیں گے اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ دیدار کے بعد جنتیوں کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے آگے تو باقی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ چلو میں ایک اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ آئندہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا، آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اللہ کے گھر کی برکت سے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سمیت، والدین سمیت، اولاد سمیت، گھر والوں سمیت، قریبی رشتہ داروں سمیت اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ میں تو جہاں دعا کرتا ہوں وہاں نمازیوں کا نام بھی لیتا ہوں آخر میں اپنے، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت، گھر والوں سمیت، بچوں سمیت، والدین سمیت اور دادے پردادے کے پھر کو جملہ نمازیوں سمیت ہمیں ابتدا ہی سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہر نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر، جنت اہل جنت کے چہروں پر چڑھے گی نہیں، کیا نہیں چیز نہیں چڑھے گی؟ قطر سیاہی، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ یہاں دنیا میں آدمی کوئی بڑا بھی خوبصورت ہوگا نا، لیکن اگر اللہ کا باغی ہوگا، بلکہ جہنم سے پہلے محشر میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ برشکل ہو جائیں گے، پھر جہنم میں تو اور خراب ہو جائیں گے، جلس جائیں گے۔ اور یہاں اگر کوئی کالا کروٹا برشکل ہو، ایمان والا ہو، اللہ اس کے چہرے کو ایسا خوبصورت اور سفید بنا دے گا، چمک رہا ہوگا قیامت کے دن۔ جنت میں تو پھر دن بدن جو ہے نا ان کی رونق میں اضافہ ہوگا، اللہ میں جنت نصیب فرمائے۔ ولا ذلہ اور نہ ان چہروں پہ ذلت چھائے گی، عزت۔ دوسری جگہ ہے کہ ان چہروں، جنت والوں کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی تم محسوس کرو گے، نعمتوں کی تر و تازگی اللہ میں نصیب فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ برائی جتنا ہوگا اس سے بڑھ کر نہیں۔ دیکھیے اللہ کا انعام دیکھ لیں، نیکی کم از کم 10 گنا ہے، برائی بالکل برائی کے برابر، جتنی برائی تو اتنا بدلہ، زیادہ نہیں۔ اور نہ پاکستان کی طرح ایسا ہوگا کہ برائی جرم ایک نے کیا ہو اور دوسرے کے ذمہ ڈال دیا جائے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھائے گی ان پہ ذلت چھائے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے واسطے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہاں تو لوگ بچا دیتے نا، کبھی سیاسی لوگ بچا دے، کبھی رشوت، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے کس طرح نقشہ پیش کیا ہے کہ دنیا کو اور خاص کر پاکستان کو جو ہے نا، میری عدالت کو پاکستان دنیا نہ سمجھو، وہاں نہ سفارش، نہ ڈنڈا، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ چڑھا دیے گئے ہیں، ڈھانکیں گے ان کے وجوہم، چہروں کو، کیا چیز چڑھا دیے گئے؟ قطعا من اللیل مظلما، تاریک رات کے ٹکڑے، تاریک رات کے ٹکڑے ایسے جو ہے نا وہ سیاہ ہوں گے چہرے، تاریک رات،
تاریخ در تاریخ رات، اس میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آتی، نہ کوئی چیز نظر آتی ہے. ایسے ان کے سیاہ چہرے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت پہ پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان ہے یا مقروض ہے تو اس کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے. تبارک اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی